دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر اولاد مانگی ہے تو اللہ سے مانگی ہے. اٹھائیے قرآن، کھولیے قرآن. آج ان کی سنت پر عمل ساری امت مسلمہ کر رہی ہے، لیکن ان کے عقیدے کو یاد رکھیے. بیس دیکھیے جس بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مانگا ہے، پھر اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. شروع میں اللہ نے اس پورے واقعے کا نقشہ قرآن میں یوں کھینچا. اللہ فرماتے ہیں رب ہب لی من الصالحین. کائنات کے رب نے فرمایا میرا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مجھ سے دعا کرتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ابراہیم، گڑ گڑاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، رب سے دعائیں کرتے ہیں اللہ نیک اولاد عطا کر دے، اللہ بیٹا عطا کر دے، اللہ بیٹی عطا کر دے، نیک اور مرینہ عطا کر دے، اللہ اولاد عطا کر دے. 80 سال کی عمر ہو چکی ہے، رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے، رب کی رحمت سے نا مایوس نہیں ہوئے، اللہ کی رحمت پر امید ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ نے بیٹا عطا کر دیا، اللہ نے نورینہ اور نیک اولاد عطا کر دی، اللہ نے دعا قبول کر لی. کون کہتا ہے بیٹا اللہ عطا نہیں کرتا؟ کون کہتا ہے بیٹی اللہ عطا نہیں کرتا؟ اللہ اولاد عطا نہیں کرتا. اولاد دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ بیٹے دینے والا اللہ ہے، کہ بیٹیاں دینے والا اللہ ہے. اسی لیے تو اللہ سے مانگا. جو بے اولاد ہے میں ان سے کہتا ہوں جن کو اللہ نے ابھی تک اولاد نہیں دی، در پر نہ جائیں، غیر اللہ کے در پہ نہ جائیں، غیر اللہ کے در میں جا کے اپنی جبی کو نہ جھکائیں، ہاتھوں کو نہ اٹھائیں، جھولی کو نہ پھیلائیں. ایک اللہ کے آگے ہاتھوں کو اٹھائیں، ایک اللہ کے آگے جھولی کو جھکائیں، ایک اللہ کے آگے اپنی جبی کو بٹھائیں، اپنی جبی کو جھکائیں. اللہ سے دعا مانگے رب حب لی من الصالحین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مسنون دعا رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین. اللہ کے حکم سے اللہ اولاد عطا کر دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا عطا کیا. ابھی بیٹا چھوٹا ہے، 55 کی عمر ہے. اللہ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے بیٹے کو جنگل میں لے جاؤ، بیٹے کو بیابان صحرا ریگستان میں اکیلے چھوڑو، بیٹے کو چھوڑو، اما جی ہاجرہ علیہ السلام کو بھی چھوڑو. امتحان ہوا ہے، 80 سال کے بعد بیٹا ہوا ہے. اب اللہ نے کہا اسے چھوڑ کر کے واپس آ جاؤ. بیٹے کو چھوڑ دیا، وہاں پر چھوڑا. عرب کی سرزمین ہے، آج تو بڑی آباد و شاداب ہو. اس وقت تک تحت نگاہ تک کوئی پانی نظر نہیں آتا، کوئی درخت نظر نہیں آتا، کوئی بندہ نہ چیز کوئی نظر نہیں آتی، کوئی چیز نظر نہیں آتی. کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ سامان بھی نہیں ہے. تھوڑا سا پانی دے کر کے، تھوڑی سی کھجورے دے کر کے واپس پلٹ آتے ہیں. اللہ پر توکل کرتے ہیں، رب کے حکم کا مانتے ہیں. ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر بڑھتی جا رہی ہے. کائنات کے رب نے فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کی عمر میں جا رہے ہیں، لڑکپن سے جوانی کی عمر میں جا رہے ہیں. کائنات کے رب کا آرڈر آتا ہے یا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. اپنے بیٹے کو کہتے ہیں او بیٹا انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹے سے رائے لی ہے، میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں. بیٹے نے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں کیا، وہ ویلا نہیں کیا، کہا نہیں بیٹا، باپ سے یہ نہیں کہا کبھی آج تک کبھی باپ نے اپنے بیٹے کو بھی ذبح کیا ہے نہیں، بلکہ کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان جو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے، آرڈر ہوا ہے، وہ آپ کر دیجئے. میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، آپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. اللہ اکبر کبیرہ. چشم فلک نے یہ منظر دیکھا ہے. باپ
باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ کائنات کا رب بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ اس سے قبل کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آیا تھا رو تاریخ انسانیت میں کہ باپ راضی ہے ذبح کرنے کے لیے بیٹے کو، بیٹا راضی ہے ذبح ہونے کے لیے۔ اتنا کرا امتحان، اتنی بڑی آزمائش، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو واضح آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا، چھری کو پھیرنے لگے، اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، و ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دیا ہے، ہم نے تجھے جب بھی پایا سچوں میں سے پایا، اسی لیے تجھے میں نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ نے ایک خوبصورت جنت سے مینڈا بھیجا، کہا اسماعیل کو چھوڑو، اسماعیل کی جگہ مینڈے کو ذبح کرو۔ اللہ کو یہ ادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، پسند بھی کیوں نہ آئے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، کائنات کے رب نے قیامت تلک آنے والے امت مسلمہ کے لوگوں کے لیے، صاحب استطاعت کے لیے یہ واجب اور فرض کر دیا، جب 10 ذی الحج کا دن آئے آپ پر واجب ہے سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرنی، اپنے جانوروں کو ذبح کرنا ہے۔ آج عالم انسانیت، عالم اسلام کے لوگ پوری امت مسلمہ کے اندر کروڑوں لاکھوں اربوں خربوں کے لحاظ سے قربانی کر رہے ہیں، تو یہ سنت ابراہیمی پر عمل کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ، امت محمدیہ ہونے کے باوجود اللہ نے سنت ابراہیم کو اس امت میں چلا دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا صلہ ہے۔